الحمد لله وفا والسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. کل جو میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی تھیں اس پروگرام کے ضمن میں، حکمت کے لفظی معنی کیا ہے، حکمت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں حکمت کن کن مراحل پر اس کا ذکر ہوا ہے، اور پھر خاص طور پر جو آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کا جو مرحلہ اول ہے، یعنی مردان کار کی فراہمی اور ان کی تیاری، اس کے ضمن میں جو آیہ مبارکہ قرآن مجید میں مضمون کے اعتبار سے 4 مرتبہ وارد ہوئی ہے، اس کے آخر میں جو لفظ حکمت آتا ہے کم سے کم 3 مقامات پر، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے میں نے کچھ عرض کیا تھا، اگرچہ اس میں بعض باتیں جو ہیں وہ رہ گئیں جو میں آج چاہتا ہوں کہ اس کو بھی شامل کر دوں۔ ایک بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکمت قرآن میں ہے، کوئی خارج از قرآن شے نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کا اضافہ کہ چونکہ ائمہ 4 جو ہمارے جو سمجھیے کہ بڑی اہم شخصیات، ان میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واضح قول موجود ہے کہ حکمت سے مراد حدیث اور سنت ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ اس ضمن میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جب ایک کتاب لکھی تھی بہت اپنے ابتدائی دور میں، یہ ارلی 50s میں شائع ہوئی تھی، تدبر قرآن کے نام سے ادارہ چراغ راہ نے اسے شائع کیا تھا۔ اب وہ مبادئ تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوتی ہے، اور یہ اصل میں نام میں نے ہی تبدیل کیا جب تدبر قرآن کے نام سے تفسیر مولانا مودودی کی شائع ہونی شروع ہوئی، اور وہ میں نے ہی شائع کی تھی اس کی جلد اول، تو چونکہ اس کا نام بھی مولانا تدبر قرآن رکھا، تو اب اس کتاب کو میں نے مبادئ تدبر قرآن، اس لیے کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے جو اصول ہیں تدبر قرآن کے وہ اس کتاب میں تھے، اب ان اصول کی اپلیکیشن کے ساتھ تفسیر قرآن، وہ گویا کہ اب یہ تفسیر ہے تدبر قرآن، تو مبادئ تدبر قرآن میں نے اس کا نام رکھا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے اور بڑی دلائل کے ساتھ ظاہر کی ہے کہ اس سے مراد حدیث یا سنت نہیں ہے، اگرچہ حدیث اور سنت قرآن حکیم کے تمام اجزاء کی شارح ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی یقیناً حکمت موجود ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں حدیث میں ان کی وضاحت ہے، تفصیل ہے۔ اسی طریقے سے حکمت جو قرآن مجید ہی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی بھی مزید وضاحت اور یہ مضامین حدیث میں بھی ہیں، لیکن یہاں لفظ حکمت سے حدیث یا سنت مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ اس کے دلائل بہت وزنی انہوں نے پیش کیے، اگرچہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ بڑھاپے کا اثر ہوا ہے، کچھ ذہول مولانا پر طاری ہوا کہ جب وہ تفسیر تدبر قرآن لکھی تو اس کی جلد اول میں جب یہ آیت مبارکہ آئی تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک امام شافعی کے اس قول میں بڑا وزن ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، تو اس حالانکہ اپنے سابقہ موقف یا تو انہیں یاد نہیں رہا ہے، اور یا یہ کہ بہرحال عمر کا کوئی تقاضا ہے واللہ عالم، یا تو وہ لکھتے کہ میری رائے تبدیل ہو گئی ہے تو بات اور ہوتی، یہ بھی لکھا نہیں انہوں نے کہ اپنی سابقہ رائے کا حوالہ دے کر یہ کہے انسان کہ اب میری رائے بدل گئی۔ بہرحال ایک تو یہ کہ میں اسی موقف پر قائم ہوں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی کا ایک حصہ ہے، یہ 4 حصے قرآن ہی کے ہیں، وہ جو آیات ہیں کہ جن سے انسان کے اندر سے ایک
شعور کے اندر سے اللہ کا ایمان اور معرفت ابھر کر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ آیات سے اس کو بیان کیا گیا، یتلو علیہم آیاتہ ہی۔ اس کے نتیجے میں تزکیہ، اس لیے کہ وہ غلط فکر کی جڑیں کٹ گئیں، صحیح فکر استوار ہو گیا، تو وہ غلط اعمال اور اخلاق جو تھے وہ خود بخود پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ گئے۔ اور اس کے بعد پھر اب مرحلہ آیا تعلیم کتاب، اور کتاب سے مراد مولانا اصلاحی کی رائے بھی ہے، میری بھی رائے ہے، اس سے مراد ہے احکام۔ اس لیے کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں کسی شے کی فرضیت کا لفظ آتا ہے تو وہاں کتب علیکم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا حتی یبلغ الکتاب اجلہ۔ یعنی جو قانون ہے عدت کا، وہ پورا قانون جو ہے وہ اپنا مکمل ہو جائے، اس کا تقاضا۔ تو کتاب اصل میں ہے قرآن مجید کے ان آیات، اس سے گویا کہ مراد ہے جن میں احکام ہے۔ تو آج جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت اگرچہ قرآن مجید میں ہے، لیکن کل میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بطرز خفی ہے۔ وہ بطرز خفی اس لیے ہے، نمبر ایک، کہ یہ صرف خواص کے لیے ہے، عوام اس کا تحمل کر ہی نہیں سکتے، لہذا یہ تکلیف ما لا یطاق ہوتی کہ اس کو اس طریقے سے نمایاں کیا جائے۔ علامہ اقبال کا جملہ جو میں نے کل کوٹ کیا تھا، میں اسے ان کوالیفائڈ فارم میں صحیح نہیں سمجھتا، میرے نزدیک انہوں نے غلط بات کہی ہے اگر مطلقاً لیا جائے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اپیرنٹلی قرآن مجید جو ہے وہ عمل پر زیادہ زور دیتا ہے بنسبت نظریے کے اور علم کے اور فکر کے، تو اپیرنٹلی کے لفظ کے اضافے کے ساتھ جملہ صحیح ہو جائے گا۔ قرآن از اے بک which emphasizes deed rather than thought یا ideas۔ اپیرنٹلی کا لفظ اس میں بڑھا دیجئے تو جملہ صحیح ہے، لیکن اگر مطلقاً کہا جائے گا تو غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جس قدر زور دیا ہے لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، اس پر جس قدر غور دیا ہے، افلم یتفکروا، کیا یہ غور نہیں کرتے، تفکر، تدبر، تعقل، اور جس طریقے سے کہ انسان کے انقوا کو اپیل کیا، هل يستوي الاعمى والبصیر، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم کی فضیلت، علم کا مقام، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمفیسس وہاں پر اس پر بہت زیادہ ہے۔ البتہ چونکہ وہ جو اعلیٰ حکمت کے مضامین ہیں وہ سب کی ذہنی گرفت میں آنے والی شے نہیں ہے، لہذا عوام الناس کے لیے، اور اس کی سب سے بڑی نمایاں مثال کہ جو عوام تھے عرب کے، ان کے اعتبار سے بالخصوص یہ تکلیف ما لا یطاق ہوتا۔ اس میں اس بات کا اضافہ کیجئے کہ اصل میں وہ منہج انقلاب نبوی کے اعتبار سے جب اس آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تعلیم کتاب پر آ کر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک شخص کو انفرادی طور پر اس کے ذہن میں جو غلط نظریات تھے ان کا ازالہ کر دیا آپ نے، صحیح فکر ایمان کا ان پہ قائم ہو گیا، تزکیہ اخلاق بھی ہو گیا، اب تو مزید یہی بات رہ گئی کہ اسے بتایا جائے یہ کرو یہ نہ کرو۔ شخصی سطح پر انقلاب مکمل ہو گیا، ایک انسان کی قلب ماہیت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح کسی معاشرے میں، کسی قوم میں جو بھی اس کا برین ٹرسٹ ہے، پہلے اس کو آپ اپیل کرتے ہیں، اس کے نظریات کو بدلتے ہیں، وہاں پر ایک مضبوط نیوکلیس ایمان کا قائم کرتے ہیں، پھر اس کے اثرات معاشرے کے اندر متعدی ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، پھر وہاں ایک انقلاب آتا ہے، یعنی ایک اجتماعی طور پر ایسرٹ کرتے ہیں وہ نظریات اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ انقلاب آتا ہے پھر قوانین کی جو ہے وہ تنفیذ ہے، انقلاب مکمل ہو گیا۔ در حقیقت تعلیم حکمت ہے ہی اضافی شے اس پروسیس کی تکمیل کے بعد، اسی لیے میں نے اس کے لیے درجہ تخصص کے الفاظ استعمال کیے، نہ یہ سب کے لیے ہے، نہ یہ اس پروسیس کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ وہ پروسیس جو ہے انقلابی وہ مکمل ہو جاتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، مکمل ہے پروسیس۔ اب حکمت جو ہے اس اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب جو اجتہادی بصیرت جو ہے وہ لازمی ہے کہ اس سے انسان آگے چل سکے، خود اپنا راستہ دیکھ سکے، اس کے لیے حکمت کی تعلیم ضروری ہے، لیکن یہ معدود چند لوگ ہوں گے، یہ سب لوگوں کا، عوام کا، ہر ایک کے لیے یہ تکلیف ما لا یطاق بن جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ واقعتاً درجہ تخصص ہے۔